بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معتزلہ کے عقائد کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ معتزلہ نے اپنی باتیں کہاں کہاں سے چرائی ہے، اپنی فکریں۔ تو اس میں فکر اعتزال کی بات کی تھی کہ معتزلہ نے فکر اعتزال کو خوارج سے لیا ہے۔ پہلا مرحلہ فکر خروج کو اخذ کرنا، یعنی معتزلہ اور خوارج میں نظریاتی طور پر ہم آہنگی ہے۔ اور یہاں بھی ہے مقالات الاسلامیین کے حوالے سے۔ مقالات الاسلامیین علامہ اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا براہ راست، یعنی ان کی خود اپنی کتاب ہے، علامہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو اس میں جو ہے انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ظالم فاسق حاکم وقت پر بغاوت کا جو نظریہ ہے، یہ چیز معتزلہ نے خوارج سے لی ہے، یعنی صراحت کی اس چیز کی۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ خوارج نے بہت ساری چیزیں پیش کی تھی شروع میں۔ اس میں ایک تو یہ بھی تھا کہ مرتکب کبیرہ کافر ہے، تو یہ فکر بھی انہوں نے کچھ لی، تھوڑی نہیں لی۔ یعنی آپ کو پتہ ہے معتزلہ نے یہ کہا کہ ایمان سے نکل جائے گا، کفر میں داخل نہیں ہوگا، جبکہ یہی فکر صحیح والی جو فکر پیش کی تھی وہ خوارج نے کی تھی کہ ان کو مرتد بنا دیا تھا۔ جو مرتکب کبیرہ ہے وہ ایمان سے نکل کے کفر کے سرحد میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بھی گویا کہ معتزلہ نے خوارج سے استفادہ کیا، لیکن آدھی بات لی، پوری بات نہیں لی۔ جی ایسی بات۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے جب فتنہ ازارقہ نے سر اٹھایا تو معتزلہ نے ان کی مخالفت اختیار کرتے ہوئے یہ موقف اپنا اختیار کیا کہ مرتکب کبیرہ کو نہ مومن کہا جائے گا نہ کافر۔ اچھا، دوسرا مرحلہ وہ ہے انکار قدر کو اخذ کرنا، یعنی یہ فکر کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے، جن کو قدریہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ فکر جو ہے وہ معتزلہ نے بلکہ معتزلہ نے یہ فرقہ قدریہ کے بانیوں سے جہم ابن صفوان کہا جاتا ہے غالباً یہ، اور دوسرا جو ہے معبد جہنی، ان دونوں سے جو ہے انہوں نے یہ فکر لی ہے۔ اور آگے چل کر فرقہ قدریہ مستقل طور پر باقی نہ رہا اور اس کا تشخص ختم ہو گیا، جیسے کہ لکھا ہے نا، آگے چل کے یہ فکر قدریہ کا کچھ عرصہ رہا، جس کو آپ نے پڑھا قدریہ جبریہ، یہ وہی والے قدریہ ہے، کچھ عرصے رہے، ان کا وجود ختم ہو گیا۔ ان کی فکر جو تھی نا وہ معتزلہ نے لے لی، اور معتزلہ نے ان کی فکر کی آگے ترجمانی کی، یعنی انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے۔ تو ائمہ معتزلہ نے خلق افعال عباد اور انکار قدر جیسے باطل اعتقادات کو فروغ دیا، اور یہ گویا کہ ایک طرح سے ائمہ جو معتزلہ ہے، اعتزال کے جو ائمہ ہیں، انہوں نے استفادہ کن سے کیا؟ قدریہ کے جو بانیان تھے، الملل والنحل میں، اور اسی طرح مقالات اسلامیین وغیرہ میں یہ تفصیلات لکھی۔ یہ کتاب ہے الجہمیہ والمعتزلہ، مستقل کتاب ہے، اس میں بھی تفصیلات مل جائے گی۔ اسی طرح الفرق بین الفرق، یہ کتاب بھی مشہور ہے۔ تیسرا مرحلہ فکر تعطیل کو انہوں نے لیے، اس پہ تفصیلی بات کرنی ہے، اور ہماری کلاس میں گزشتہ کلاس میں یہ بات رہ گئی تھی۔ فکر تعطیل جو ہے، اس کی تعطیل کے لغوی اصطلاحی معنی یہاں آپ سب سے پہلے سمجھے۔ آپ لغوی معنی ہے خالی چھوڑ دینا، معطل کر دینا، جیسے آپ کو اردو میں بھی پتہ ہے، تعطیل معطل کر دینا، چھوڑ دینا، فارغ کر دینا۔ لیکن اسماء صفات میں تعطیل کا کیا مطلب؟ اصطلاحی مطلب کیا ہے؟ اصطلاحی مطلب یہ ہے تعطیل کا نمبر 1 تمام نام و صفات یا ان میں سے بعض کی نفی کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا انکار کر دینا یا بعض کا انکار کر دینا، یا اللہ کے نام کے بارے میں یہ رویہ رکھنا کہ اللہ کے اسماء براہ راست اللہ کی ذات کی ترجمانی کرتے ہیں، صفات کی ترجمانی معتزلہ کو کہا جاتا ہے نا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے اتنے سارے اسماء ہیں، رحمان، رحیم، الملک، القدوس، السلام، تو کہتے ہیں کہ یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات کے نام ہے، صفاتی نام۔ نمبر 2 تعطیل کا دوسرا معنی ہے اللہ کے تمام نام و صفات ان میں سے بعض کی نفی کرنا، یا اللہ کے ذات کے ساتھ قیام صفات کا انکار کرنا۔ بس یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ قیام صفات کا انکار کرنا۔ دوسرا فرق یہ لے لیں، دوسرا جو وہ
پہلی بات تو پہلے اس میں بھی آ گئی ہے، پہلے لائن میں بھی آ گئی ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ قیام صفات کا انکار کرنا ہے کہ اللہ کی ذات صفات کے ساتھ متصف نہیں ہے، اور اس میں تمام آپ کو پتہ ہے معتزلہ کی گمراہیاں، ان کے دلائل کیا ہے کہ اگر اللہ کی ذات کو صفات کے ساتھ متصف کر دیں گے تو اس میں پھر صفات کو قدیم ماننا لازم آئے گا اور تعدد قدماء لازم آ جائے گا، ولا فلاں فلاں، تو انہوں نے صفات کو اس طرح سے اللہ کی ذات سے الگ کر کے ختم کر دیا، ڈیلیٹ کر دیا۔ معتزلہ کی فکر ہے، صحیح ہے نا؟ لیکن یہ جو ہے تعطیل کے تحت یہ بات کی جاتی ہے کہ تعطیل کا معنی یہ آتا ہے کہ اللہ کی صفات کو اور ذات کے ساتھ متصف نہ کرنا، نمبر ایک انکار کرنا صفات کا، نمبر دو متصف نہیں کرنا، دونوں بات الگ الگ ہے۔ تعطیل کی تعریف، اصطلاحی تعریف ایسی فکر کا نام ہے جو چند ایسے عقلی اور کلی اصولوں پر قائم ہو جس کی وجہ سے ذات الہی سے قیام صفات و معانی کا انکار لازم آتا ہے۔ اور تعطیل جو ہے یہ کوئی رائے نہیں ہے بلکہ ایک نظریہ ہے، اور تعطیل کی اصل فکر ذات الہی کے ساتھ قیام صفات کے انکار پہ مبنی ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تعطیل کسی کی باقاعدہ مستقل ایک فکر تھی، اور اس کے بہت سارے گمراہ فرقوں نے فکر تعطیل سے تھوڑا تھوڑا اپنا حصہ لیا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ مستقل فرقہ معطلہ کے نام سے تو کوئی مستقل فرقہ نہیں ہے، لیکن جو اس معنی میں شریک ہے کہ اللہ کی صفات کا انکار کرتا ہے یا اللہ کی صفات کو اللہ کی ذات کے ساتھ متصف نہیں مانتا، ان سب کو معطلہ کہا ہے، خواہ وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھے، معتزلہ سے رکھے، کرامیہ سے رکھے اور شیعوں سے رکھے، جو بھی رکھے وہ تمام کے تمام معطلہ کہلائے جاتے ہیں۔ فکر تعطیل کی دو مزید تفصیلات وضاحت کی جاتی ہے۔ نمبر ایک، اسماء و صفات سے متعلق وارد نصوص کے صحیح و ثابت معنی کی نفی و انکار کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات قرآن مجید میں آئے ہیں، خواہ متشابہات ہے، خواہ محکمات ہیں، یا واضح معنی والے اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں۔ متشابہات کو بھی تو مانتے ہیں نا، بس یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کی یوم یکشف عن ساق کے کیا معنی ہے، اللہ کی ید کے کیا معنی ہے۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت اسماء و صفات کی نفی کرنا۔ ایک تو ہے نصوص کے ثابت اور صحیح معنی، جو ایک قرآن و حدیث کے ثابت شدہ معنی ہیں، اس میں تعویل کرنا، پہلی بات تو یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تعویل کرنے کے بعد اس کی نفی کر دینا، جو پیچھے بات آ چکی ہے، اس کو رہنے دیں۔ یعنی ایک اور توضیح یہ کی جاتی ہے فکر تعطیل میں کہ جو نصوص قرآن و حدیث میں اللہ کے اسماء و صفات کو بیان کر رہے ہیں، ان کے اندر تعویل کرنا اور ان کے اندر نفی کرنا، تعویل کو رہنے دیں، یعنی ان نصوص کو جو ہے وہ نہیں ماننا۔ ظاہر سی بات ہے، ہم اعتراض کریں گے نا معتزلہ پر کہ آپ نے اللہ کے صفات کو کیوں نہیں مانا، قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ کی صفات باقاعدہ ذکر کی گئی ہے، تو گویا کہ پھر وہ انکار کر دیتے کہ یہ صفات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی۔ وہ الگ بات ہے، آگے جا کے پھر وہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے مراد اللہ کے ذاتی نام ہے، اللہ کی ذات مراد ہے، براہ راست اللہ کی ذات منبع ہے۔ صفات کا بہرحال انکار پایا جاتا ہے۔ اس میں تفصیلات مزید یہ ہے، اللہ کا اسماء کا انکار کرے، اللہ کی جو ہے صفات فعلیہ کا انکار کرے، اللہ کی صفات ذاتیہ کا انکار کرے، تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تعطیل ایک مذموم عمل ہے جس میں سلف صالحین کی منہج کی خلاف ورزی ہے، لیکن اہل تعطیل کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا گیا اور اسلاف نے معطلہ کو کافر نہیں قرار دیا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ معطلہ کو کیا کسی کو بھی نہیں کیا، کوئی فرقہ ایسا ہے جس کی تکفیر کی گئی ہو؟ قدریہ، جبریہ، جہمیہ، کرامیہ، معتزلہ، خوارج، کسی کی ہم نے تکفیر نہیں کی ہے۔ کیا وجہ تکفیر نہیں کرنے کی؟ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ تعویل کرتے ہیں، یعنی استدلال پیش کرتے ہیں، اور قرآن و حدیث سے اگرچہ غلط استدلال کرتے ہیں لیکن تعویل پہ کرتے ہیں، تعویل کی وجہ سے انسان کی کفر کی یعنی کافر ہونے سے بچت ہو جاتی ہے۔ انکار کرنے کے بعد کہتے ہیں نا کہ اللہ کی ذات مصدر ہے، یہ جو غفور الرحیم ہے، یہ جو اللہ کے نام ہے، اسماء، یہ اللہ کے تعالیٰ کی ذات صفت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات براہ راست فیضان کرتی ہے اور فعل وجود میں آیا تھا، صفت کا کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ ان کے بڑے دلائل ہیں، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ صفات یہ مخلوق کے لیے ہوتی ہے، یہ مخلوق صفات کے واسطے کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کا محتاج نہیں ہے، اللہ کی ذات براہ راست
منبع ہے، ذات ہے اور فعل ہے سمجھ گئے نا، بیچ میں صفات نہیں ہے، صفات تو مخلوق کے لیے ہوگی۔ بہت سارے دلائل ہیں صفات کے جو انہوں نے انکار کیا ہے۔ اصل بنیادی ان کے پیچھے نا ان کی ایک فکر ہے کہ صفات کو ماننے کی صورت میں ظاہر سی بات ہے صفات کو حادث تو نہیں مانو گے، اللہ کی صفات کو قدیم مانو گے نا، تو پھر تعدد قدماء لازم آ جائے گا، اور تعدد قدماء شرک ہے۔ جبکہ ہمارے نزدیک تعدد قدماء ہو سکتا ہے بئی معنی کہ صفات کے طور پہ، موصوف کے طور پہ نہ، موصوف میں تعدد قدماء نہیں ہو سکتا، بطور ذات میں تعدد قدماء شرک ہے، لیکن ایک چیز ذات ہو اور اس کے صفات متعدد ہو جائے اور وہ قدیم ہو تو یہ شرک کہلایا نہیں جاتا۔ اسی طرح تعدد وجبہ کا مسئلہ ہے کہ واجب الوجود ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، تو ہمارے ماتریدیہ میں دو مسلک ہے، یہ میں آپ کو الگ سے بتا رہا ہوں، شرح قائد میں آیا۔ بعض چند حضرات یہ کہتے ہیں کہ واجب اور قدیم بیعینی ایک ہی معنی میں، جبکہ ہمارے دیگر جو ہمارا اکثر حضرات کا جو مسلک ہے وہ یہ کہ واجب کا الگ معنی ہے، قدیم کا الگ معنی ہے، صحیح ہے نا؟ ہر قدیم واجب ہے لیکن ہر واجب قدیم نہیں ہے، عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات واجب بھی ہے، قدیم بھی ہے، صفات قدیم ہے، واجب نہیں ہے، صفات کو واجب نہیں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے ہم نے یہ کہا کہ تعدد جو وجبہ ہے، تعدد وجبہ درست نہیں ہے، خواہ صفات میں ہو خواہ ذات میں ہو، ذات میں تو ہو ہی نہیں سکتا، ذات میں تو ممکن ہے کہ صفات میں بھی تعدد وجبہ درست نہیں ہے، لیکن صفات میں ہم تعدد قدماء کے قائل ہیں کہ ایک چیز قدیم ہو سکتی ہے، واجب نہیں ہو سکتی، ایک ساتھ ایک چیز قدیم اور تعدد اس میں ہو سکتا ہے، لیکن ایک چیز واجب ہو کہ اس میں تعدد نہیں ہو سکتا، کیونکہ واجب الوجود مانے ایک چیز جس کا وجود واجب ہے وہ دراصل اللہ کی ذات ہے، بس واجب الوجود قدیم دو لفظ پتہ ہے نا، ہم اللہ کو قدیم بھی کہتے ہیں، واجب الوجود بھی کہتے ہیں، لیکن صفات کو بھی ہم قدیم کہتے ہیں، لیکن صفات کو واجب الوجود نہیں کہتے، واجب الوجود صرف اللہ کی ذات ہے، مفہوم جو ہے وہ واجب الوجود کا اور قدیم کا ذرا فرق ہے، صفات قدیم ہے، واجب نہیں کہیں گے، واجب میں اور قدیم کے معنی میں فرق ہے۔ واجب معنی جو چیز بنفس نفیس خود سے موجود ہو، یہ ذات پر یہ معنی زیادہ لائق آتا ہے، کیا کہتے ہو؟ اصل ذات ہی ہوتی ہے نا، بس اتنا سمجھ۔ اللہ کی صفات اور ذات میں فرق نہیں کرتے، ہمارا بڑا حساس مسئلہ ہے، لا عین ولا غیر، لیکن سمجھانے کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ذات اصل ہوتی ہے نا، بس واجب الوجود ذات ہے جو بذات خود واجب ہے، خود سے موجود ہے۔ یہ ایک اضافی مسئلہ تھا جو ہم نے بیان کر دیا۔ ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ ایتھیزم یعنی الحاد کی ایک شاخ ڈی ازم بھی کہلائی جاتی ہے، جو اللہ کے وجود کو مان کر اس کو کائنات کے افعال سے بالکل معطل مانتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں فکر تعطیل فلسفے میں پایا جاتا ہے، اس سے ڈی ازم مراد ہوتا ہے، لیکن فرق ہے، معطلہ والے معطلہ جو ہمارے والے، یہ تو ملحد تو نہیں ہے نا، اللہ کو مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، بس وہ ایک خاص معنی میں جا کر پھر وہ اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، جبکہ معطلہ تو اللہ تعالیٰ کے وجود کے بعد اللہ تعالیٰ کے تمام افعال کو، اللہ تعالیٰ کی تمام جو دیگر احکامات ہیں سب کا انکار کرتے ہیں، تو فرق ہے۔ معطلہ ہمارے جو معطلہ ہے، اللہ کو تو مانتے ہیں نا، تمام چیزیں مانتے ہیں، نبی کو مان لیں، آخرت کو مان لیں، قرآن کو مان لیں، حدیث کو مان لیں، لیکن یہ جو فلسفے میں تعطیل ہے یہ تو ایک الحاد ہے، اس میں صرف اللہ کی ذات کو ماننے کے بعد سب کچھ کا انکار کیا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات ہے، اس کے بعد سب کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اللہ نے کائنات بنانے کے بعد کائنات سے اللہ تعالیٰ کوئی تعلق نعوذ باللہ نہیں ہے۔ بے اعتبار عموم تعطیل کی مزید اقسام دیکھیں، خالق سے مخلوق کی تعطیل کرنا، جیسے فلاسفہ کا یہ کہنا ہے کہ دنیا یا اللہ تعالیٰ نے جو ہے کائنات کو بنانے کے بعد کائنات سے اللہ تعالیٰ الگ ہو گیا، گویا کہ مخلوق اور خالق میں آپ نے فرق کر دیا، دونوں کے درمیان تعلق ختم کر دیا۔ نمبر 2، مخلوق سے خالق کی تعطیل کرنا، جیسے معطلہ نے اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کیا ہے، یہ مخلوق سے خالق کی، یعنی مخلوق کو خالق سے، بات ایک ہی ہے، ہم نے ذرا یہاں سے اور وہاں سے الگ الگ کر، مخلوق سے خالق یعنی مخلوق سے خالق کا جو تعلق ہے بطور صفات اس کی نفی کرنا، سمجھ گئے؟ نمبر 3، عبادت سے معبود کی نفی کرنا، یہ بھی تعطیل ہے، جیسے مشرکین مکہ نے کیا، معبود حقیقی کو الگ کر دیا، کہا ہے کہ عبادت کے لائق کون ہے؟ بت ہے ہمارے، سمجھ گئے؟ 3 قسمیں ہو گئی، یہ تعطیل کہلائی جاتی ہے، اصطلاح لغوی اعتبار سے تمام چیزیں شامل ہیں۔ باعتبار متعلق تعطیل کی مزید 3 قسمیں ہیں۔ توحید ربوبیت میں تعطیل کرنا، اس سے مراد خالق تعالیٰ کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کا انکار کر دینا، ملحدین کرتے ہیں جیسے کہ
اللہ کا وجود کا ہی انکار کرنا. اس میں ایک عمومی معنی میں صادق آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ رب ہونے کو معطل کر دیا. اللہ کے تعالیٰ کے خدا کے خدا ہونے کو معطل کر دیا. تو الہاد ہو گیا. تعطیل کا معنی بھی تو آ گیا نا, نکالا نا ہم نے. چلے نہیں یہ میں نے اس کو بتایا تھا, یہ ہم نے اپنی فکر کا بتایا. یہ جو ہمارے اسلامی گمراہ فرقوں کی بات کر رہا ہوں, یہاں پر مطلق بات ہے. فلاسفہ کی فکر ہو یا عام فکر, یہ فلسفے کی فکر ہے نا. فلاسفہ میں ہے, فلاسفہ کے ہاں ہے, یا مطلق جو بڑے بڑے جو نمرود ہے, فرعون ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے تھے نا. کہتے کہاں ہے خدا تعالیٰ. نمرود بھی جو کہتا تھا نا کہ اسمان میں ڈھونڈو خدا کہاں ہے. تو یہ لوگ ایک طرح سے ملحد تھے. نمرود بھی ملحد تھا اور فرعون بھی ملحد تھے, اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے. نمبر 2, توحید الوہیت میں تعطیل کرنا. اس سے مراد عبادات سے متعلق بندوں پر عبادت سے متعلق بندوں پر اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے اس سے انکار کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں, اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے میں, یعنی اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کی تعطیل کرنا ہے. یہ مشرکین مکہ نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق تو ہے لیکن الہ نہیں ہے. الہ کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ پالنے والا, کائنات کو سنبھالنے والا, کائنات کے تمام امور کو چلانے والا. توحید الاسماء و صفات میں تعطیل, اس سے مراد اللہ کے نام و صفات کا انکار کرنا. یہ آخری چیز ہم نے کئی مرتبہ پڑھ لی. جن لوگوں نے اسماء و صفات کے مذہب میں تعطیل کو اپنایا ہے, ایک فلاسفہ ہو گئے, اور پھر اس کی 2 قسمیں ہیں, خالص فلسفی اور اسی طرح باطنی, جس میں رافضی بھی آ جاتے ہیں اور جتنے بھی باطنی ہیں. اور قسم ثانی میں جنہوں نے یہاں وہاں سے فکر تعطیل کو تھوڑا تھوڑا چرایا ہے, اس میں جہمیہ نے بھی اسماء و صفات کا انکار کیا ہے. معتزلہ تو ہے یہ, اور ایک کلابیہ بھی ہیں. تعطیل کلی, یہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسماء و صفات کے بارے میں تعطیل کی جو ہے 2 قسمیں بنتی ہیں. ایک تعطیل کلی جو فلاسفہ نے اپنایا ہے کہ بالکل اللہ تعالیٰ سے تمام چیز, اللہ تعالیٰ کے گویا کہ تعلق کو ہی کائنات سے ختم کر دیا. یہ تعطیل کلی ہے. اور تعطیل جزئی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کو ثابت کرنا اور صفات کی نفی کرنا, کہ ٹھیک ہے یہ ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں, اللہ تعالیٰ کے نام ہیں, ذات کے نام ہیں, صفات نہیں ہیں. اس طریقے کو معتزلہ نے اپنا. پتہ ہے نا معتزلہ کیا کہتے ہیں کہ صفات باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے ذات کے اسماء ہیں. رحیم اللہ کا نام ہے, ہم کہتے ہیں اللہ کا نام نہیں, اللہ کی صفات کا مظہر ہے. یہ پڑھے ذرا کیا لکھا ہے, بڑا کرنا پڑے گا. اچھا, صفات کے انکار میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ معتزلہ نے تشبیہ مشبیہ کے رد میں یہ کام کیا ہے. جس طرح مشبیہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو, ید کو اور دیگر چیزوں کو, متشابہات کو بھی عینی ہی مانتے تھے, تو معتزلہ نے کہا کہ بھائی ان سے جان چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی صفات کا ہی انکار کر دو. انہوں نے ایک طرح سے غصہ افراد تفرید کیے, یعنی گمراہی کا جواب گمراہی کر کے دیے. اسے کہتے ہیں نا گالی کا جواب گالی سے دیے. معتزلہ کے اصول ویسے ہم کچھ پڑھ چکے ہیں, لیکن اس میں پھر مزید دوبارہ اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں.
پڑھ لیتے ہیں بس اس کی ایک طرح سے قرأت ہوگی جلدی جلدی، چیز آپ ایسے پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 1، شروع میں معتزلہ کے اصول واضح نہ تھے بلکہ بکھرے ہوئے افکار کی صورت میں تھے، پھر یہ 5 اصول ان کے مرتب ہوئے۔ اب جو 5 اصولوں کا پیروکار ہوتا ہے اسے معتزلی کہلانے کا حق ہوتا ہے۔ جو ان 5 اصولوں میں کسی اصول میں بھی کسی ایک اصل کو بھی نہ مانے تو اس کو معتزلی نہیں کہا جاتا۔ نمبر 1، توحید، اس کے اصل کے تحت وہ درج ذیل اعتقاد رکھتے ہیں۔ نمبر 1، بندے پر سب سے پہلے واجب کائنات پہ اس طرح غور و فکر کرنا کہ اس سے معرفت الہی حاصل ہو جائے، عقل کا وظیفہ۔ نمبر 2، صفات الہی کا انکار، کیوں؟ توحید کے خلاف ہے، پتہ ہے آپ نے پڑھا ہے۔ صفات کو مانو گے تو تعدد قدمہ، دیدار الہی کا انکار کرنا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے دیدار کو دیکھنے کا مطلب گویا کہ اللہ کی توحید میں، کیونکہ دیدار تو مخلوق کا ہوتا ہے، اللہ کی ذات اتنی بلند ہے کہ اس کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے دیدار کیا تو گویا کہ آپ اس کو مخلوق کے کیٹیگری میں لے کر آ رہے ہیں۔ یہ توحید کے محیط ہے، بہت سارے اعتراضات ہیں۔ اصل ثانی عدل، معتزلہ اس اصل کے ذریعے قدر کی نفی کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یعنی انسان اپنے افعال کا خالق اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ، اگر انسان اپنے افعال کا خالق نہیں ہوا تو یہ اللہ تعالیٰ کے عدل کے خلاف ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور کر دیا۔ اس اصول کے تحت، اس اعتقاد کے تحت بھی بہت سارے ان کے مسائل آتے ہیں۔ نمبر 1، کسی بھی چیز کی اچھائی یا برائی کی پرکھ محض عقل سے کی جا سکتی ہے، یہ ان کا اس اصول کے تحت آتا ہے کہ اگر عقل سے نہیں کی جا سکتی تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ زیادتی کر، نعوذ باللہ۔ اس لیے عدل کا تقاضا ہے، اللہ کے انصاف کا تقاضا ہے کہ عقل کو ہمارے اتنا ایکٹیو کیا جائے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کا خالق نہیں بلکہ بندے خود اپنے افعال کے خالق ہے، پڑھ لیا ویسے ہم نے۔ بندوں کے حق میں جو بہتر ہے وہ کام انجام دینا اللہ پر واجب ہے، اصلاح للعباد واجب ہے، یہ اللہ کے عدل کا تقاضا ہے۔ تو اصل ثانی عدل کے تحت ان کا یہ مسئلہ مشہور مسئلہ آتا ہے، جس کو ہم کئی مرتبہ اصلاح للعباد کے تحت پڑھ چکے ہیں۔ اصل ثالث الوعد الوعید، یہ ان کا تیسرا مشہور اصول ہے۔ مذکورہ اصل کے تحت متعدد اعتقاد رکھتے ہیں کہ اطاعت گزار کو بدلہ دینا، گناہ گار کو سزا دینا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جسے ہم تعبیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافر کو جہنم میں ڈالے گا کیونکہ وعدہ کیا ہے، واجب نہیں ہے۔ واجب کرنا والا معاملہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر گویا کہ ایک طرح سے، یعنی آپ سمجھ لیں اللہ کی ذات میں کمی بیشی، ذات کے اوپر گویا کہ اعتراض کرنا ہے، اللہ کی قدرت کو گویا کہ کم کرنا ہے۔ اس اصل کے تحت 3 امور سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، معصیت کے ارتکاب سے طاعت کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، واضح ہے یہ بھی گویا کہ ایک طرح سے ان میں کچھ مختلف ہی مسئلہ ہے۔ معصیت کے ارتکاب سے اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بعض گناہ گاروں کے بارے میں کہا ہے خالدین فیہا، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جہنم میں ہمیشہ رہنا، کیونکہ انہوں نے کفر والا کام کیا۔ جس طرح کفر سے تمام گناہ چلے جاتے ہیں، تمام نیکیاں چلی جاتی ہے، اس طرح ارتکاب کبائر سے بھی تمام نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بعض گناہ گاروں کے بارے میں بھی کہا خالدین فیہا، جیسے کہ مَا اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، قرآن میں جگہ جگہ ہے کون سے گناہ کبیرہ کے بارے میں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، وہ ہے کہ قاتل ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ حالانکہ ہمارے ہاں اس کی تعویل کیا تفسیر کی جاتی ہے، آپ علیہ السلام سے منقول ہے، صحابہ کرام سے منقول ہے کہ یہ تخلید خالد، یہ تعبیر تشدید کے لیے، تغلیظ کے لیے، تاکہ اگلے کو ڈرایا جائے۔ ہوتا ہے نا قانون میں بات چیز اس طرح رکھی جاتی ہے ڈرانے کے لیے کہ اگر یہ نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا، یہ تو وہ ظاہر سی بات ہے، ہمارے بات نے بھی لکھا کہ آخرت میں اگر جو عذاب دیا جائے گا وہ عذاب اتنا محیط ہوگا، اتنا لمبا ہوگا، اس کا مختصر دورانیہ وہ بھی اتنا لمبا ہوگا کہ دنیا کے اعتبار سے خالدین فیہا ہے کہ نہیں؟ آخرت کا ایک دن دنیا کے کتنے کے برابر ہے؟ ان یوما عند ربک الف سنۃ مما تعدون، یہ بھی قرآن مجید میں آیا ہے، اور ایک جگہ ایک آیا 1000 دن کے برابر ہے۔ خیر جو بھی ہو، تو یہ گویا خالدین کے اس معنی میں آپ لے سکتے ہیں اس کو۔ اسی اصول کے تحت ان کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اہل کبائر شفاعت کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ اہل کبائر شفاعت کے حقدار ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے، یہ اس اصل کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گار کو سزا دے گا۔ گناہ کیا تو جاؤ نا، جلو جہنم میں جائے کہ بھائی یہ کیا گناہ کر کے شفاعت سے بچ کے جا رہے ہو؟ وہ ہے کہ ان کے نزدیک شفاعت کا جو معاملہ ہے نا ان کی عقل میں نہیں آتا، شفاعت کا انکار کرتے ہیں معتزلہ اہل کبائر کے۔
باقی وہ شفاعت کبریٰ وہ دیگر چیزیں جو آپ علیہ السلام حساب کتاب کے وقت شروع کروائیں گے اس کی بات الگ ہے، لیکن جو گناہ کے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک اصول تو ان کا عقل کا اصول ہے کہ عقل کے خلاف ہے کہ جو انسان نیکی کر رہا ہے وہ جنت میں جا رہا ہے، جو گناہ کر رہا ہے جہنم میں جائے. بھائی گناہ کرنے کے بعد بھی پھر بھی وہ ایکسٹرا یہاں. اچھا شفاعت کا فلسفہ پتہ ہے آپ حضرات کو؟ بہت آسان سا فلسفہ ہے. دنیا کا قانون ہے، دنیا کے قانون میں بھی چلتی ہے نا سفارش. ایک شخص ہوتا ہے ناکام ناکارہ ہوتا ہے، لیکن کسی کی سفارش کی وجہ سے وہ داخلہ مل جاتا ہے. اس کو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دنیا میں بھی چلتا ہے. تو یہ قانون ایک طرح سے فطری قانون ہے. سفارش صرف نالائق کی بات نہیں ہے، بس اوقات لائق لوگوں میں سفارش چلتی ہے. بھائی 4 بندے ہیں، 4 بندے بڑے کام کے، اب سلیکشن میں ذرا مسئلہ آ رہا ہے کہ کس صاحب کو لیا جائے اس منصب کے لیے. تو ایک بہت بڑے شیخ الاسلام صاحب آتے کہتے بھائی میں نے اس طالب علم کو پرکھا ہوا ہے، بہت قابل آدمی ہے، نیک آدمی ہے. تو ظاہر سی بات ہے پھر سفارش کا اعتبار کیا جائے گا. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اس طرح دیگر چیزیں سفارش ہر جگہ چلتی ہے، یعنی نالائق لوگوں کے لیے بھی چلتی ہے، کام کے لوگوں کے لیے بھی چلتی ہے. تو سفارش کا یہی فلسفہ آخرت میں بھی ہے. بس اوقات نیک لوگوں کے لیے سفارش ہوگی کہ ان کو اوپر کا درجہ مل جائے گا، جنت میں جا چکے ہوں گے پھر بھی سفارش کی جائے گی کہ بھائی اوپر ان کو دیا جائے. ہیں نہیں سفارش ہوگی نا. سفارش کا فلسفہ سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، سفارش کا فلسفہ سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. ہیں دنیا میں اس پہ بات کرتے ہیں، پہلے آخرت کی بات سمجھو. ابھی ہم آخرت ایمان کی بات کر رہے ہیں. دوسری بات ہے سفارش کے بارے میں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جن کی سفارش کریں گے، یا ظاہر سی بات ہے نبی علیہ السلام کسی کی سفارش کر رہے ہیں تو کوئی وجہ تو ہوگی نا، کوئی نیکی تو اس میں ہوگی نا. کیا کہتے ہیں ہے کہ نہیں؟ یعنی محبت اس کو آپ علیہ السلام سے اتنی ہوگی، یہ ایک محبت سفارش کے سبب بن رہی ہے. تو گویا کہ یہ بھی ایک عقلی بات ہے کہ ایک شخص نے آپ علیہ السلام پہ درود و سلام اتنا نہیں پڑھا، یا اس نے جو ہے وہ آپ علیہ السلام سے اتنی محبت عظمت اس کو اتنا خیال نہیں رہا، اگرچہ اس نے گناہ کیا ہے لیکن اس نے ایک نیکی کا کام بھی تو کیا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ علیہ السلام سفارش کر دے اس کی، یا اس سے ہٹ کر جیسے حفاظ کرام والدین کی سفارش کریں گے. تو یہ بھی سمجھ میں آنے والا ہے کہ حفاظ حافظ کیسے بنا، کیسے والدین کی قربانی سے بنا ہے نا. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میں آپ کو. تو گویا کہ اگر سفارش کی بھی جاتی ہے تو اس نیکی کرنے والے کی نیکی کرنے میں بھی سمجھ رہے ہیں نا کوئی عمل دخل اس بندے کا جس کی سفارش کی جا رہی ہے. آپ علیہ السلام کی سفارش اس لیے قبول ہوگی اور آپ اس لیے کریں گے کہ آپ علیہ السلام کسی کا احسان نہیں رکھتے. یہ فلسفہ بیان کیا معذرات. آپ علیہ السلام نے دنیا میں تمام جنہوں نے جو احسان کیا، جو بھی کیا، سب کو بدلہ چکا دیا تھا. سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ نے کہا تھا اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ دیں گے. باقی اللہ آپ علیہ السلام کی ذات اتنی غیور ہے، آپ نے اپنے اوپر کوئی احسان نہیں رکھا. آپ علیہ السلام کے لیے آپ درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہ سے سفارش کرواتے ہیں یہاں پر، یعنی اللہ آپ علیہ السلام کے علو مرتبہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو سب سے مقام محمود عطا فرمائیں. وبعث مقام محمود الذی وعدتہ جو پڑھتے ہیں، تو کیا آپ علیہ السلام اس کے بدلے میں آپ کو کچھ نہیں دیں گے؟ آج سمجھ آ رہا ہے سفارش کا فلسفہ یار، وہ آخرت والے سفارش کا فلسفہ میں بتا رہا ہوں. تو بہرحال سمجھانے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ دنیا کا فطری قانون ہے کہ انسان بسا اوقات جو ہے وہ اپنی کسی تعلق والے کی بات مان لیتا ہے. ابھی بہت آسان سی مثال دیتا ہوں، گھر کے اندر کی مثال ہے. تو گھر کے اندر جو ہے کوئی معاملہ درپیش آتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی بندہ غصہ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی سفارش اگر بیگم صاحبہ کر دیں، بچے کے بارے میں ہو یا کسی رشتہ دار کے بارے میں ہو یا کسی کے بارے میں بھی ہو، تو انسان مان لیتے نا بات. چلو یار غصہ آ رہا تھا لیکن میں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ تم نے جو ہے کہہ دیا تو کہہ دیا. حالانکہ اصولی طور پر غصہ کرنا چاہیے تھا، اس کی پٹائی لگانی چاہیے تھی بچے کی جو بھی، لیکن وہ چھوڑ رہے. دنیا کا قانون ہے نا، انسان کہتا ہے چلو یار آپ کی رعایت کے لیے میں نے چھوڑ دیا. تو آخرت میں بھی یہ قانون ہے، فطری قانون یہ چلے گا. تو سفارش کا لیکن بہرحال معتزلہ کو یہ سمجھ نہیں آتا، وہ اپنی عقل لڑاتے ہیں، وہ بولتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ پر وعد وعید لازم ہے، اللہ تعالیٰ پر لازم ہے جو گناہ کرے جہنم میں ڈالے. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، یہاں سے بھی استدلال کرتے ہیں معتزلہ. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کی نیکی نہیں لے گا، کوئی کسی کا گناہ اپنے سر نہیں لے گا. سفارش کا مطلب گویا کہ یہ نا کہ تیرا گناہ میں نے لے لیا، چل جا جنت میں تو، حالانکہ غلط مطلب ہے. الحمدللہ. ہاں حادث تک کا انکار کر رہے ہیں نا. یہ دیکھ لیجیے شفاعت کے باب میں کتنے حادث وارد ہوئی، سب کا انکار.
نہیں حدیث کا انکار کافر نہیں، گمراہ ہوتا ہے. خبر واحد کا انکار. اصل میں یہ منکر حدیث کا معاملہ الگ ہے. یہ مطلقاً حدیث کو ہی حجت نہیں مانتے. بہت زیادہ حدیث کو حجت مانتے تھے نا، کس نے کہا نہیں مانتے. خبر واحد کا انکار کرتے تھے، جو حدیث ان کے پیمانے پہ نہیں ہوتی ان کا انکار کرتے تھے. معتزلہ کے ہاں حدیث باقاعدہ حجت تھی، سمجھ رہے ہیں نا، مرضی کی حدیث حجت تھی. یہ تعویل کرتے تھے، سمجھ رہے ہو نا. جبکہ انکار حدیث تو مطلق انکار حدیث کرتے ہیں نا. وہ تو کہتے ہیں حدیث گویا کہ ایک پورا ورثہ ہے شریعت کا، وہ پورا اکھاڑ دیتے ہیں. کہتے اس کی کوئی حیثیت نہیں، آپ کی ذاتی اجتہادات تھے، ذاتی مشورے تھے آپ علیہ السلام کے، ذاتی علم تھا ان کا. یہ وحی نہیں تھی. ہمارا یہ کانسیپٹ ہے وحی مطلوب غیر مطلوب، ممکن حدیث کے نزدیک یہ کانسیپٹ نہیں ہے. آپ کے ذاتی مشورے تھے، ذاتی باتیں تھی، ہوتی ہے ہر بندے کی، ہے کہ نہیں. تو اللہ معاف کرے یہ بہت ساری اب انکار حدیث کو سمجھنے کے لیے نا آپ پر لازم ہے کہ ہمارا حجیت حدیث نمبر 2 جلدوں میں جو شائع ہوا تھا اس کا مطالعہ کریں. آپ کے لیے پڑھا ہوا ہے، ویب سائٹ پہ پڑھا ہوا ہے، گروپ میں بھیجا ہے. جی اچھا ذرا سا نمبر 4 اہل کبائر کی یہ وعد وعید کی تحت ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ اہل کبائر کی موت واقع ہوئی اور وہ اپنی زندگی میں توبہ نہ کر سکے تو بروز قیامت جہنم میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. پتہ ہے نا آپ کو مخلد فی النار کا مسئلہ ہے ان کا. چوتھا اصول ان کا المنزلہ بین المنزلتین ہے. معتزلہ کی ایک خاص اصطلاح ہے جو انہوں نے خود ایجاد کی ہے. اس کے تحت وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ نہ ایمان کی حالت میں ہوتا ہے نہ کفر کی حالت میں ہوتا ہے، بلکہ وہ درمیان میں آ کھڑا ہوتا ہے. ان کے سامنے 2 طرح کے نص آئے. ایک میں تو خالدین فیہا آیا ہے، تو انہوں نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ایمان سے تو گیا ہے. دوسری نص یہ آئی ہے کہ آپ علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے، ان لوگوں نے کبھی بھی مرتکب کبیرہ کے ساتھ والا معاملہ نہیں کیا جو کافر کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی جو مرتد کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ کام کیا. صحابہ کرام کسی گناہ گار کو، کسی کو ایسے گناہ کر دیا، قتل کر دیا، مار دیا. کتنے کیسز آئے صحابہ کے دور میں، کتنے بڑے بڑے گناہ کبیرہ کے کیسز آئے ہوں گے، لیکن اس میں جو ہے وہ اس کے ساتھ کافر والا تو انہوں نے کہا کہ بھائی کافر بھی نہیں ہے، مومن بھی نہیں ہے، لہذا تیسری مخلوق بنا دی انہوں نے، تیسری جنس. اصل خامس الامر بالمعروف نہی عن المنکر. 5واں اصل معتزلہ کا یہ ہے، معتزلہ کے نزدیک اچھائی وہ ہے جسے عقل اچھا قرار دے اور برائی وہ ہے جسے عقل قبیح سمجھے. تو لہٰذا اس کی روشنی میں معتزلہ نے یہ کہا ہے بنا بری معتزلہ کے زعم کے مطابق ان کے تمام عقائد اچھائی پر مبنی ہیں اور ان کی مخالفت میں جو چیز ہے وہ بری ہے. اس اصل کو وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر سے تعبیر کرتے ہیں اور اسی اصل کے تحت ظالم حکمران پر بغاوت کو فرض قرار دیتے ہیں. معتزلہ کا اصول ہے کہ بھائی امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو، اور پہلا جو ہے نا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ، یہ کام کرو جہاں پر بھی ملے. اگر حکمران ذرا سا اس کے اندر کبھی بیشی ہو تو آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں، وہ آپ ان پہ چڑھائی کر سکتے ہیں، اگرچہ حاکم ذاتی طور پر فاسق ہو. ہمارے یہاں تو پسلے ہے نا، اگر حاکم کا خلیفہ کا فسق ذاتی فسق ہو، نماز نہیں پڑھ رہا، وہ شراب پی رہا ہے، تو اس سے خروج نہیں. خروج اس وقت ہوگا جب وہ شریعت کو معطل کرے گا، جب وہ معاشرے میں سے جو ہے وہ یعنی معصیت کے احکامات کا ارتکاب کرے گا. ٹھیک ہے نا، لا طاعۃ لمخلوقین، پھر معاملہ الگ آ جاتا ہے. لیکن معتزلہ کے ہاں خلیفہ جو ہے وہ اگر گڑبڑ کر رہا ہے تو آپ تلوار لے کے پہنچ جائے، خلیفہ کو بولے ٹھیک کر دوں گا تیرے کو، ٹھیک ہو جا، ورنہ ہم کیا ہے لشکر لے کر آ رہے ہیں. سمجھ گئے نا، خانہ جنگی، چھوٹی چھوٹی بات میں خانہ جنگی. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا ایک اہم ٹاپک باقی ہے، اسماء صفات میں معتزلہ کے بنیادی اصول کے دلائل آ رہے ہیں. دیکھنا شبہ تعدد قدما، اس کی نفی کی جائے گی، پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد شبہ تعدد قدما کن اسباب کی وجہ سے باطل ہے. معتزلہ کا جو شبہ ہے نا کہ قدما تعدد قدما لازم آتا ہے. اس کے بعد دلیل الاعراض و حدوث الاجسام، یہ معتزلہ کی باقاعدہ دلیل ہے. حدوث الاجسام، دلیل حدوث الاجسام کیا ہے، یہ یہاں پر تفصیلات کے ساتھ اس کا جو جواب ہے وہ بھی پڑھیں گے. اور اسی طرح دلیل الاعراض کیا ہے جس کی وجہ سے وہ فکر تعطیل کو لیتے ہیں، وہ بھی ہم پڑھیں گے. دلیل اعراض سے متعلق جتنے اعتراضات ہیں اور جتنے ان کے دلائل ہیں سب کا جواب یہاں پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ تقریباً 2 دن کا سبق ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد ہم معتزلہ کو اچھی طرح نپٹا دیں گے آخر اس کے بعد والے سبق میں انشاءاللہ.